اور فرنٹ لائن اسٹیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غیروں کا مفادات کا تحفظ کریں اور اس کے ایجنڈا کے تکمیل کے لیے ریاستی طاقت، قوت اور فکر کو استعمال کریں۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان برصغیر کی تقسیم کے بعد جب یہ ملک معرض وجود میں آیا، جس کو آج 72 سال کے قریب ہوئے ہیں، ہم بدستور فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، اور آج بھی فرنٹ لائن اسٹیٹ کے تحت ہم اس خطے میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں بتایا یہ جاتا ہے کہ ہم 14 اگست کو آزاد ہوئے۔ کبھی برطانوی سامراج کے ایجنڈا کے تحت ہم کام کرتے ہیں، کبھی سعودی حکمران اور ان کے تیل کے پیسے کو ہم استعمال کر کے ان کے ایجنڈا کے تکمیل کرتے ہیں، کبھی امریکہ اور کبھی آج کل چین کا ہم اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ یہاں جس کے بنیاد پہ ریاستی طاقت اور مشینری کو سیاسی پارٹیوں، ان کے قیادت، سماجی شخصیات اور سماجی سیٹ اپ کو کرش کرنے کا کوشش کیا گیا، ان کو راستے سے ہٹایا گیا ہے، اور ریاست نے اندرونی طور پہ سیاسی اور سماجی لوگوں کے خلاف مسلسل 72 سال سے 5th جنریشن وار کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کیا ہے۔ 5th جنریشن وارفیئر کا مقصد یہ ہے کہ ایک خاص خیال کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور اس سیاسی اور صفوں کے اندر نئے سائنٹیفک دور کا آغاز کریں، تاکہ اس قسم کے ملک کے اندر پراکسیز کا ایجاد کیا جاتا ہے، اور اس پراکسیز پہ تمام میڈیا بائی ڈیزائن تبصرے کر رہا ہوتا ہے، اور میڈیا پھر اصل حقائق کو چھپانے کے لیے وہ فوکس ان معاملات پہ کرتا ہے جن کو ہم 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، یا اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کا ایجاد شدہ پراکسی ہے جس نے اس ملک کے سفر کو روک دیا گیا ہے، اور ہمارے ارتقاء رک گیا ہے، اور ہم سماجی کولیپس کی طرف گئے ہیں۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے آواز کو آپ میڈیا کے ذریعے کہیں نہ کہیں پہنچائیں گے، اور سماج جس بحران سے، جس کرب سے، جس افراتفری سے گزر رہا ہے، یہ ملک جس سماجی اور سیاسی اور معاشی بحران سے گزر رہا ہے، اس کو روکنے کا موقع آپ پولیٹیکل پارٹیز کو دیں گے، اور یہ چینلز، یہ اخبارات اور سوشل میڈیا اپنا کردار ادا کر کے اس ملک کو بحران سے نکالنے میں اپنا کوششیں کرے گا۔